کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا بھر میں توانائی کا ایک بڑا حصہ واٹر ہیٹنگ یعنی پانی گرم کرنے پر خرچ ہوتا ہے؟ واٹر ہیٹنگ کو شمسی توانائی پر لانا نسبتاً کم خرچ ہے۔ ابراہیم پیشے کے اعتبار سے ایک انجینئر ہیں اور پچھلے 25 سال سے توانائی کے شعبہ میں تحقیق میں مصروف ہیں۔ پورے پاکستان کو شمسی اور ہوائی توانائی پر لانے کے لیے خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ ایک ماڈل آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سولر واٹر ہیٹر کا ہے۔ یہ چھوٹا سا ماڈل ہے لیکن گھروں کے اوپر جو ہے وہ اس سے بڑی کیپیسٹی کا لگتا ہے۔ اگر فیملی چھوٹی سی ہے 2-3 افراد کی تو 100 لیٹرز جو ہیں اس کے لیے سفیشینٹ ہے۔ اگر 5-6 افراد خانہ ہے تو اس کے لیے 200 لیٹر ہم ریکمینڈ کرتے ہیں۔ تو اس میں مین چیز جو ہے وہ یہ ٹیوبز ہیں، یہ ویکیوم ٹیوبز ہیں جس کے اندر ایبزارپشن کوٹنگ ہے جو سولر انرجی کا جو اسپیکٹرم ہے اس کو ریڈیشن اس کو ایبزارب کرتی ہے اور اس کے اندر جو پانی ہے اس کو ڈائریکٹلی گرم کر دیتی ہے۔ وہ پانی گرم ہونے کی وجہ سے اس کی ڈینسٹی ہلکے ہونے کی وجہ سے وہ خود بخود رائز کرتا ہے اور اس کے اوپر جو ٹینک ہے اس کے اندر جمع ہوتا جاتا ہے، تو وہاں سے پھر آپ کو گرم پانی جو ہے وہ ملتا ہے۔ تو گرم پانی کے جو مین سٹوریج کی ہے اس میں فائدہ یہ ہے کہ اس کی انسولیشن ایسی زبردست ہے کہ پوری رات اس کے اندر گرم پانی رہتا ہے۔ تو آپ نیکسٹ ڈے ارلی مارننگ میں بھی عموماً خدشہ ہوتا ہے کہ جی رات کو کیا بنے گا، رات کو تو سورج ہوتا نہیں یا صبح کا کیا بنے گا، تو وہ جو سٹور کیا ہوا پانی گرم ہے اسی میں سے آپ کو صبح کو اور رات کے وقت ملتا ہے۔ آئے روز بڑھتے ہوئے گیس کے بل کا سولر واٹر ہیٹر کی قیمت کے ساتھ موازنہ کریں تو اندازاً 1 سال سولر واٹر ہیٹر استعمال کرنے کے بعد اس کی قیمت واپس مل جاتی ہے۔ جو 200 لیٹر کا ہے اس کا 34 سے 35,000 روپیز اس کی وہ کاسٹ ہے۔ باقی پلمبنگ کا جو ہے وہ خرچہ اس کے علاوہ ہے، کیونکہ ہر گھر کی اپنی وائرنگ ہے، بعضوں کے ہو سکتا ہے یہ ٹیرس پہ لگ جائے، بعضوں کے 2nd فلور پہ لگے، تو اس کے مطابق جتنی وہ پلمبنگ ہوگی وہ اس کے علاوہ ہوگی۔ تو 35,000 جو کہ آپ سمجھیں کہ ایک سیزن میں یہ اپنی کاسٹ کو پورا کر دیتا ہے۔ لیکن ایک دلچسپ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سارا گرم پانی رات کو استعمال ہو جائے تو اس صورت میں کیا ٹھنڈا پانی استعمال کرنا پڑے گا؟ اگر اوور کیپیسٹی ہو جائے یا اوور یوزیج ہو جائے اور یا کلاؤڈی ڈیز ہوں جیسے آج ہے تو اس میں ہم الیکٹرک بیک اپ بھی اس کے اندر دیتے ہیں، تو اس میں یہ خدشہ نہیں رہتا ہے کہ جی پانی ٹھنڈا آنا شروع ہو جائے گا۔ ایک اس کے اندر وہ کنٹرولر ہے جو خود بخود سینس کرتا ہے کہ جس وقت آپ کا منیمم ٹیمپریچر اس سے کم ہو جائے تو الیکٹرک بیک اپ کو وہ آن کر دیتا ہے، تو اس سے پھر پانی جو ہے وہ اگین وہ گرم رہتا ہے۔ بنگلہ دیش میں 60% گھروں کو بجلی میسر نہیں تھی، لیکن آج کا بنگلہ دیش ایک مختلف بنگلہ دیش ہے۔ بنگلہ دیش کو شمسی توانائی کے حوالے سے دنیا بھر میں ممتاز مقام حاصل ہے۔ 2002 میں بنگلہ دیش میں صرف تقریباً 2000 گھر شمسی توانائی استعمال کر رہے تھے، جبکہ 2011 میں یہ تعداد 10 لاکھ گھر ہو چکی ہے۔ بنگلہ دیش حکومت نے اس حوالے سے انقلابی اقدامات کیے ہیں۔ 2014 میں بنگلہ دیش کا ٹارگٹ ہے کہ شمسی توانائی کو 25 لاکھ گھروں تک پہنچایا جائے۔ ان اقدامات سے آلودگی میں نمایاں کمی آئی ہے۔ پاکستان میں بھی ایسے دور دراز علاقوں کو شمسی یا ہوائی توانائی سے روشن کیا جا سکتا ہے۔ جی، یہ جہاں پہ الیکٹریسٹی کو پروڈیوس کرنا ہے تو دوسری ٹیکنالوجی ہے، پی وی پینل ہے 3 واٹ کا، اور اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سیلز ہیں۔ اس کے اوپر جب لائٹ پڑتی ہے تو یہ ڈی سی کرنٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اور وہ ڈی سی کرنٹ سے اگر آپ کے پاس ڈی سی کی لائٹ ہے جیسے یہ ہے تو وہ آپ اس سے روشن کر سکتے ہیں۔ اس میں ضروری یہ ہے کہ جو لائٹ سورس ہے وہ کم سے کم انرجی لے رہا ہو، تو یہ ایل ای ڈی کی لائٹس ہیں، یہ بہت کم انرجی کو یوز کرتی ہیں، اسی وجہ سے اس کے لیے چھوٹا سا پینل ریکوائرڈ ہے۔ پاکستان میں موجودہ بجلی کا بحران صرف اس لیے نہیں ہے کہ پیداوار کم ہے، بلکہ اس کی بنیادی وجہ لائن لاسز اور انرجی ایفیشنٹ آلات کا استعمال نہ کرنا ہے۔ سولر یا ونڈ انرجی پر جانے کے لیے سب سے پہلی ضرورت ہے توانائی کو کم سے کم استعمال کرنے والے آلات۔ ہم 2 قسم کی ٹیکنالوجیز کو استعمال کر رہے ہیں، جہاں پہ انڈور ہے وہاں پہ ایل ای ڈی ٹیکنالوجیز ہیں، اور آؤٹ ڈور میں ایل ای ڈی بھی ہے اور انڈکشن بھی ہے۔ انڈکشن یہ جو آپ لیمپ دیکھ رہے ہیں یہ انڈکشن کا، یہ اسٹریٹ لائٹس ہوں، آپ کی فلڈ لائٹس ہوں، تو وہاں پہ یہ 70% جو ہے انرجی ایفیشینٹ ہیں اور لانگ لائف ہے، 100,000 آورز ان کی لائف ہے۔ عام جو مرکری لیمپس ہیں یا میٹل ہیلائٹس ہیں ان کی لائف جو ہے وہ تقریباً 20,000 گھنٹے ہوتی ہے، جبکہ ان کی یہ لانگ لائف ہے۔ اسی طرح ایل ای ڈی جو ہیں وہ 50-60,000 ان کی لائف ہوتی ہے، خاصی دیر تک وہ چلتی ہیں۔ اب اگر 1 لاکھ گھنٹے اس کی لائف ہے، ڈیٹ مینس کہ نائٹ کو اگر آپ
اسٹریٹ لائٹس کو چینج کر دیں اس کے ذریعے، ایک تو آپ پورے ملک کی بجلی جو ہے 70% وہ کم ہو جائے گی. دیٹ مینس کہ اگر 10 ملین کے قریب اگر اسٹریٹ لائٹس پاکستان میں ہیں، اس کو چینج کر دیں تو 2000 میگا واٹ کی سیونگ ہوتی ہے، جو کہ آپ کا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا لوڈ ہے سردیوں کے اندر. بریک کے بعد دیکھیے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ 1 روپیہ بھی خرچ کیے بغیر گھر کو روشن رکھا جا سکے؟ دیکھتے رہیے ایکسپریس ڈاکومنٹری.